سلسلہ چلتا رہا. اب مکہ کے لوگوں کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. لوگوں کے اندر جو ہے ایک نگیٹیوٹی پھیل گئی. کچھ لوگ جو ہے آپ کے اوپر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. ایمان نہیں لائے مگر ساتھ دیا. کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی نہیں دیا مگر نرم گوشہ اپنے اندر پیدا کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے. لوگوں کے اندر یہ باتیں ہو گئی کہ یہ وہ آدمی ہے جس سے بیوی بچوں میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کے ذریعے سے خاندان میں لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کو بے دین کر دے رہا ہے. یہ لوگوں کو ہمارے معبودوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے. یہ لوگوں کے اندر باتیں پھیل گئی اور لوگ جو ہے بہت کم لوگ جو مسلمان ہوں گے. اور مسلمان نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے گناہوں میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم آج کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو اللہ کی گواہی دینی پڑے گی, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی, اللہ پر ایمان لانا پڑے گا, رسول کو رسول ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ جو ہم اتنی زیادہ برائیاں کر رہے, یہ سود خوری, یہ رشوت خوری, یہ لوگوں کو پریشان کرنا, یہ ناجائز کام کرنا, ہمیں ان ساری چیزوں سے توبہ کرنا پڑے گا. ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, یہ جو ہم نے 360 معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے عبادت کرنے کے لیے اتنے سارے معبود بنا رکھے ہیں, ہم کو ان سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا اور صرف ایک معبود کی عبادت کرنی پڑے گی, اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. اس لیے ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور اسی چیز کو سورہ قیامہ کے اندر ذکر کیا گیا. آیت نمبر 5 کے اندر کیا ذکر کیا گیا, کیا بتایا گیا کہ یہ چاہتے کہ یہ برائی میں آگے بڑھے رہے, تو یہ برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کریں. ان کو معلوم ہے کہ چھوڑنا پڑے گا. اور آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے. ہم نے آج کلمہ پڑھا لیکن آج ہمارے اندر کون سی برائی نہیں ہے. آج ہمارے اندر شرک نہیں ہے, یا آج ہمارے اندر رسول کی فرما برداری برائے نام ہے. آج ہمارے اندر سب سے بڑی گستاخ ہم خود ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر کے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کر کے آج سب سے بڑے نافرمان ہم خود ہیں. آج ہم مسلمان ہیں لیکن آج کون سا گناہ ہم نہیں کر رہے. آج چوری, رشوت خوری, چگل خوری, زناکاری, شراب نوشی اور بے حیائی, برائی, ہر طرح کے کام, ہر طرح کی برائیاں, ہر طرح کے گناہ آج ہمارے ضمیر کے اندر موجود ہے. تو آج ہم نے کلمہ پڑھا لیکن کلمہ کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا ہم نے کلمہ کا مطلب. اور جس دن کلمہ کا مطلب سمجھ لیا, یقین جانیے اس دن ہم لوگوں کے اندر سے یہ ساری برائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. یہ دعوت کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے الگ الگ کام بھی کیے. چونکہ یہ مشن یہ معمولی مشن نہیں تھا, یہ اسلام کو آگے تک پہنچانا یہ بہت بڑا مشن تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر دن بدن ہو رہا تھا. شروعات میں خاندان کے لوگ, کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, کچھ دوست لوگ مسلمان ہو گئے, اور دھیرے دھیرے مکہ میں اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. تعداد بڑھتی جا رہی تھی. بات مت کیجیے, ہیلو, بات مت کیجیے. یہ دعوت جو ہے چلتی رہی. تو ان لوگوں کا جو سب سے بڑا مشن تھا, ہمارے نبی کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور مکہ والوں کی یہ مشن تھی کہ نبی کی دعوت کو روکا جائے. اور ان لوگوں نے اس کے لیے بڑے جتن کی, بڑی کوششیں کی. کچھ دنوں کے بعد حج کا زمانہ آنے والا تھا. ان لوگوں کو بڑی فکر تھی, حج کا زمانہ آ رہا ہے, لوگ الگ الگ ملکوں سے آئیں گے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک باتیں پہنچائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دعوت کو ان کی قبول کر لیں, لوگ مسلمان ہو جائے, ایسا نہ ہو. ان لوگوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے. کہا جب لوگ حج کرنے آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ محمد کاہن ہے. کسی نے مشورہ دیا, کہیں گے کہ محمد نجومی ہے. کسی نے کہا کہ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں گے کہ محمد شاعر ہے. کسی نے کہا کہہ دیں گے کہ یہ مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ان میں سے ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ. یہ بڑا پہنچا ہوا انسان تھا. لوگوں نے کہا اے ولید بن مغیرہ, کچھ آپ ہی بتائیے کہ جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے, ان کو کیسے بتائیں گے کہ اس آدمی کی بات نہ سنی جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ہم جب یہ بات کہیں گے کہ ان کی بات نہ سنی جائے تو ہمارے پاس کوئی تو موٹیو ہونا چاہیے نا کہ کیوں نہیں ان کی بات سنی جائے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شاعر ہے, مجنون ہے, یہ کاہن ہے, یہ سرفراہ ہے, استغفر اللہ نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. ولید بن مغیرہ جو ہے سوچ کے پڑ گیا, کہا کہ نہیں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ لوگ وشواس کر لیں گے. لوگ پاگل نہیں ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ مان لیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو نجومی ہے, نہ تو کاہن ہے, نہ تو شاعر ہے, نہ تو مجنون ہے. کہا پھر کیا کہیں گے لوگوں کو, سوچ میں پڑ گیا. اسی چیز کو سورہ مدثر میں آیت نمبر 18 سے 25 تک بتایا گیا. انہو فکر وقدر, انہوں نے اندازہ لگایا اور غور و فکر کیا. فقتل کیف قدر, ہے بربادی ہو, کیسا انہوں نے اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر, پھر اس نے اس کے لیے بربادی ہو, انہوں نے کیسا غور و فکر کیا, کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر انہوں نے نظر دوڑائی. ثم عبس وبسر, پھر پیشانی کو سکڑا, منہ بوسوڑا اور پیچھے ہٹا. ثم ادبر واستکبر, پھر پیچھے ہٹا اور تکبر کیا, گھمنڈ کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, ہم لوگوں کو یہ کہیں گے. ولید بن مغیرہ جو بات کہا لوگوں سے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. فقالوا, ان لوگوں نے کہا, ان ھذا الا قول البشر, ان ھذا الا سحر یؤثر, کہ یہ وہ کلام ہے جو جادو ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے, ہم لوگوں کو یہ بات بتا دیں گے. یہ لوگوں نے آپس میں میٹنگ کیا. نہیں, ان ھذا الا قول البشر, ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ انسان کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور جب یہ لوگوں کو بتائیں گے تو ہم لوگوں کو جا کر کہیں گے کہ نہیں, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, الا قول البشر, یہ انسان کا کلام ہے. ان کی بات پہ دھیان نہیں دینے کا, یہ لوگوں کو ہم کہیں گے. تو پوری رائے وچار ہو گئی اور یہ نتیجہ پر پہنچے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ